خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرمایا کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظَاهِرُونَ، اور جب دن کا کچھ حصہ باقی رہ جائے اور جب تم دوپہر کرو۔ تو قرآن مجید قرآن رشید کی ان دونوں آیات کے اندر سورۃ الروم کی اس آیت نمبر 17 اور 18 میں جو ذکر ہوا، اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید قرآن رشید میں 5 نمازوں کا ذکر ہے؟ تو آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھی، فرمایا کہ ان دونوں آیتوں کے اندر 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے، ان کے اوقات بھی ذکر کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید قرآن رشید نے فرمایا کہ فسبحان اللہ، تو اللہ کی پاکی بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو۔ اب اس سے مراد مغرب و عشاء ہے، اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرو، اس وقت نماز ادا کرو۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، تو اس سے مراد نماز فجر ہے۔ اب یہ مغرب و عشاء اور فجر، ان 3 نمازوں کا ذکر اس ایک آیت میں آیا، اور پھر آگے جو فرمایا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظَاهِرُونَ، اور جب دن کا کچھ حصہ باقی رہ جائے اور جب تم دوپہر کرو، یعنی اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب یہ دن کا کچھ حصہ باقی رہ جانا، اس سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور فرمایا کہ وحین تظاہرون، جب تم دوپہر کرو، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر 5 نمازوں کا ذکر موجود ہے۔ تو بندے کو رب کائنات کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ان 5 وقت میں اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی کہ جو ہے وہ صرف صبح کی پڑھنی، فجر پڑھنی کی برکت بڑی ہے، سارا دن برکت والا گزرے گا، تو باقی بھی تو پڑھنی ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے ایک مسلمان پہ 5 نمازوں کو فرض کیا۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب کافر لوگ اذیت تکلیف پہنچاتے تو اس کو فرمایا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان پہ آپ صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ اب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز کون سی ہے؟ نماز فجر ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اس سے مراد نماز ظہر اور نماز عصر ہے، یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے آتی ہے۔ میں وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب یہ رات کی گھڑیوں سے مراد مغرب و عشاء ہے۔ تو 5 نمازوں کا ذکر اس آیت میں بھی موجود ہے۔ مایا کہ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور تسبیح بیان کریں اور دن کے کناروں میں۔ اب یہ دن کے کناروں سے مراد نماز فجر اور نماز مغرب ہے، کیونکہ دن کے 2 کنارے یہی ہیں۔ تو اس میں فرمایا اب یہ جو دوبارہ ذکر ہوا فجر و مغرب کا، تو یہ بطور تاکید ذکر کیا گیا، کیونکہ فجر کے اندر بھی غفلت کا وقت ہے اور مغرب کے اندر بھی افروزی کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی خصوصی احتیاط۔ اس کے علاوہ عصر کا بھی ذکر ہے، آگے ذکر کروں گا قرآن مجید قرآن رشید کی آیت کی روشنی میں۔ تو فرمایا کہ لعلک ترضیٰ، کہ محبوب تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی،
اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ اب یہاں پہ تمام نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے، اور فرمایا بالخصوص درمیانی نماز۔ یہ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اگر ہم خود وضاحت کریں تو اعتراض ہوگا، اس لیے ہم خود وضاحت کرنے کی بجائے ہم بخاری شریف کی روایت پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، مایا کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق، کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ خندق میں دن موجود تھے۔ فقال، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی مشرکوں کی، کافروں کی، میں ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی، کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی نہیں پڑھنے دی۔ میں حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اب ویسے تو ان الفاظ سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آگے بخاری میں الفاظ موجود ہے، میں وہی صلاۃ العصر، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ میں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ ایک تو اس کے اندر عصر کی نماز کا خصوصی طور پر ذکر موجود ہے کہ کائنات میں قرآن مجید بخاری شریف میں سورۃ ہود کے اندر آیت نمبر 114 اور 15 میں ارشاد فرمایا، میں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، میں نماز قائم کرو دن کے کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ اب یہ دن کے کناروں سے کیا مراد؟ تو دن کے کناروں سے مراد، یاد رکھے، زوال سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے یہ صبح کا وقت کہلاتا ہے، اور زوال کے بعد کا وقت یہ شام کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے دن کے کناروں سے مراد، پہلے سے مراد صبح کی نماز، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی نمازیں۔ فرمایا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب دیکھیے، بندہ سارا دن کام کرتا ہے، اس میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، کئی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بندہ یہ دن کے کناروں کا خیال رکھے، یعنی ان 5 نمازوں کا خیال رکھے، ان 5 نمازوں کی پابندی کرے، تو اس کے اندر ہونے والے جتنے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے وہ معاف فرما دے گا۔ میں ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیں قرآن نے واضح فرما دیا کہ یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ میں واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔